الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسوں قسط نمبر 18، دجلہ سے نیل تک، تغیر پذیر بنیادیں۔ آپ نے یہودیت اور صہیونیت نامی دو اصطلاحیں سنی ہوں گی۔ آج آگے چلنے سے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک عقیدہ اور 4 عمل ہیں، اسی طرح یہودیت کی بنیاد بھی 4 چیزوں پر ہے۔ مزے کی بات، جو یہودیوں کے لیے بدقسمتی کی بات ہے اور اس پر انہیں بھی تا قیامت حسرت ہی رہے گی، وہ یہ کہ یہودی مذہب کے یعنی تھوڑا آگے چل کر آئے گا کہ یہودیت دراصل مذہب ہی نہیں رہا، یہ تو برہمنوں کی طرح صاف صاف قوم پرستی بن چکی ہے۔ یہ ارکان بدلتے رہتے ہیں، مختلف زمانوں میں ان کی تعداد اور عنوان مختلف رہے ہیں۔ آج کل یہ لوگ اپنے مذہب کے 4 ارکان بتلاتے ہیں۔ یہ ارکان نہ تو تورات سے ماخوذ ہیں، نہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے۔ اس کا اندازہ آپ کو ان ارکان اربع کی فہرست پڑھنے کے دوران آخر تک پہنچتے ہی ہو جائے گا۔ تو پہلے یہودیت کے 4 ارکان سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، عقیدہ توحید۔ عیسائیت کی تثلیث کے مقابلے میں یہودی بنیادی طور پر توحید کے قائل ہیں، اگرچہ بعض پیغمبروں اور بعض اوقات خود کو ہی خدا کا بیٹا کہلوا کر شرک کا ارتکاب کرتے رہے ہیں، اور اب بھی مشرکانہ جادو ٹونے اور کفریہ اوہام اور رسومات ان میں زوروں پر ہیں، لیکن بہرحال یہ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نمبر 2، مسیح موعود کی آمد۔ ان کے عقیدے کے مطابق آخر زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا جو ان کے لیے ایک علیحدہ مملکت قائم کر کے ہزاروں سالوں کی ذلت اور خواری سے انہیں نجات دلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی بعض فرقے اسرائیل کے غاصبانہ قیام کے حامی نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہودیوں کے لیے ارض موعود میں علیحدہ وطن کا قیام مسیح موعود کا کام ہے، نہ کہ یہودیوں کا، لہذا یہ لوگ موجودہ اسرائیلی حکومت کی جارحانہ پالیسیوں سے سخت نالاں ہیں۔ کچھ دنوں قبل انہوں نے لندن میں ایریل شیرون کے خلاف مظاہرہ کیا، لیکن شدت پسند صہیونیوں نے کے سامنے ان کی ایک نہیں چلتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سچی خبر کے مطابق مسیح دجال آئے گا ضرور، لیکن وہ یہودیت کی نجات کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، الٹا تمام یہودیت سمیت اس کرۂ ارضی سے فنا ہو جائے گا۔ نمبر 3، شعب اللہ المختار، یعنی یہودی اللہ تعالیٰ کی منتخب اور پسندیدہ قوم ہے، اگرچہ وہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ اگر واقعی وہ رب تعالیٰ کے پیارے ہیں تو صدیوں سے دربدری، جلاوطنی اور مارا ماری کا عذاب کیوں بھگت رہے ہیں۔ نمبر 4، الولاء للشعب یہودی، یعنی یہودیت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور ان کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کے لیے خلوص اور محنت کے ساتھ کام کرنا صہیونیت کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں صہیونیت کے صرف آخری 2 ہی اصول ہیں، یعنی اوپر دیے گئے 4 ارکان میں سے انہوں نے آخری 2 کو عالمی تحریک کی بنیاد بنایا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے حربے کو روا سمجھتے ہیں۔ گویا کہ یہودیت ایک مذہب کی مدعی ہے اور اپنی نسبت اس کی طرف کرتی ہے، لیکن صہیونیت ایک سیاسی تحریک ہے جو یہودیوں کے لیے الگ وطن کے قیام، اس کے استحکام اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر اس میں بسانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کو مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، حتیٰ کہ کسی دوسرے مذہب کا کوئی شخص آخری 2 نظریوں میں ان سے مطابقت رکھتے ہے تو وہ بھی صہیونی بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور لا مذہبیوں میں سے بہت سے لوگ جو کسی اعتبار سے یہودیوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی ان کے نزدیک صہیونی شمار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک اور اسی طرح دوسرے مذاہب میں اگر کوئی شخص مذہبی اعمال نہیں کرتا تو وہ بد دین ہے، لیکن یہودیت میں اگر کوئی کچھ عمل نہ کرے
لیکن خود کو غیر یہودیوں سے برتر سمجھے اور یہودیوں کے لیے الگ وطن کا حمایتی ہو تو بس وہ پکا یہودی ہے۔ اب خود سوچئے کہ یہ مذہب ہے یا نسل پرستی۔ کوئی یہودی سر اٹھا کر اور دوسرے مذہب والوں سے آنکھیں ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تورات کی تعلیمات میں یا خدا کے مقدس پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو ان باتوں کی تلقین کی ہوگی؟ جھوٹ کا بھبکا، اللہ تعالیٰ اور اس کے مقدس پیغمبروں کے بارے میں جھوٹ بولنا، حتیٰ کہ ان کی تعلیمات کے ضمن میں جھوٹ بول کر اپنے مذہب میں بھی تعریف کرتے رہنا، یہودیت کا وہ گندہ مرض ہے جس نے اس کے وجود کو بدبودار پھوڑا بنا کر رکھ دیا ہے۔ باری تعالیٰ اس کی آسمانی کتابوں اور برگزیدہ پیغمبروں کے متعلق اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا دین اتارا جو انسانوں کی ایک مخصوص نسل کے لیے ہے۔ بقیہ لوگ اس دین میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ انہیں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہو سکتا ہے، نہ انہیں نجات مل سکتی ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کی ماں یہودی نہیں وہ یہودی نہیں بن سکتا، اگرچہ اسرائیل کی آبادی بڑھانے کے لیے ان کے بعض ربی یعنی پادری یہ کہنے لگے ہیں کہ جس کا صرف باپ یہودی ہو اسے بھی یہودی تسلیم کر لینا چاہیے، اور خود یہودیت پر ان کے عمل کا یہ عالم ہے کہ صہیونیت کا بانی اور یہودیوں کا ہیرو ہنگری نژاد تھیرو ہرنزل جب اپنی سازشوں کے ذریعے صہیونی ریاست کی داغ بیل ڈالنے میں کامیاب ہوا اور مسجد اقصیٰ کی غربی دیوار جس کا نام دیوار براق ہے مگر یہودی اسے حائط المبکی یعنی دیوار گریا کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں کے پاس پہنچا تو وہاں کھڑے ہو کر اس نے جو پہلی چیز کھائی وہ سور کے گوشت کے بنے ہوئے سموسے تھے۔ حالانکہ یہودیوں کے نزدیک سور کا گوشت حرام ہے، یہ جگہ یہودیوں کے نزدیک مقدس مقام اور توبہ و گریہ زاری کی جگہ ہے، لیکن وہاں موجود کسی یہودی پادری کی ہمت نہ ہوئی کہ اس سیاسی لیڈر کو ایسی متبرک جگہ پر حرام خوری سے منع کر سکے، نہ اسے اس بے حرمتی پر بطور عذر کچھ کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو، اگر وہ دجال کی آمد کا منتظر ہو، خود کو دوسروں سے اچھا سمجھے اور یہودی ریاست کا حامی ہو تو وہ قابل قدر شخص ہے۔ اس نظریے کے پیش نظر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات میں اتنی بدنما تعریف اور آسمانی مذہب کی اس سے بڑھ کر توہین نہیں ہو سکتی۔ کھینچ کھانچ کر الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ یہودیت تعریف و تکذیب کی وادیوں میں بھٹکتی بھٹکتی آج کل ان 4 بنیادی نقطوں کے گرد گھوم رہی ہے، جس میں سے توحید کا عنصر محض بھرم قائم رکھنے کے لیے ہے۔ باقی تینوں کا خاصہ یہ ہے کہ کسی طرح اپنے لیے ایک وطن قائم کیا جائے، چاہے وہ خود سے ہو یا کسی اور یا کسی ماورائی ہستی کے ذریعے۔ اس نو ایجاد شدہ یہودیت نے جو خدا پرستی کے روحانی بنیاد کے بجائے دنیا پرستی، قوم پرستی اور وطن پرستی جیسے مادی نظریات پر قائم ہے، کسی طرح کھینچ کھانچ کر اپنا تعلق انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام جیسی مقدس ہستیوں سے جوڑ لیا ہے، اور اس کے سر برآوردہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اپنی سفلی خواہشات موسوی تعلیمات سے جوڑ کر اپنے عوام کو برانگیختہ رکھیں اور زمین پر فساد مچاتے رہیں، چونکہ عام قارئین اور ناظرین کو اسرائیلی ریاست کے متعلق یہودی نظریے، اس خیالی ریاست کی حدود اور اس کی وراثت کے لیے ان کے دعوے معلوم نہیں، اس لیے ہم یہاں ان چیزوں کو ذکر کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ فلسطینی مسلمان کس عظیم ظلم کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے اسرائیلی ریاست یا دوسرے لفظوں میں صہیونی مملکت کے متعلق یہودیوں کا نظریہ سمجھتے ہیں۔ دجلہ سے نیل تک قرآن شریف میں آتا ہے، اور ان بنی اسرائیل نے
اس علم کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دور میں شیاطین پیش کرتے تھے۔ البقرہ۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر مائدی اور جغرافیہ قرآنی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کی حدود دریائے نیل سے دریائے دجلہ تک تھیں۔ یہودی اسی ملک سلیمانی کے حصول میں سرگرداں ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور ان کی وفات کے بعد ان کی سخت نافرمانی کے باوجود ان کی وراثت کے دعوے دار ہیں۔ ان کے مطابق تورات میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا، ارضکا یا اسرائیل من دجلۃ الی النیل، اے اسرائیل تمہاری سلطنت کی حدود دجلہ سے نیل تک ہوں گی۔ یہ تو لمبائی کا بیان ہوا۔ بعض یہودی اس پر اس جملہ کا اضافہ بھی کرتے ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ إِلَى النَّخِيلِ، یعنی اس کی چوڑائی ارض نامی درخت کی پیداوار کے علاقے سے لے کر کھجوروں کی سرزمین تک ہوگی۔ ارض صنوبر کے درخت کو کہتے ہیں جو لبنان میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ یہ درخت لبنان کا قومی نشان ہے اور لبنان کے جھنڈے میں اس کی تصویر موجود ہے، اور نخیل یعنی کھجوروں کی سرزمین سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ منورہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہودی اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں ان کی تعلیمات کا انکار اور ان کی بے ادبی کرتے رہے، لیکن اب ان کو وراثت سلیمانیہ حاصل کرنے کا سودا سمایا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ ان کے جھنڈے کو دیکھیں تو اس میں دو نیلی لکیریں نظر آئیں گی۔ یہ دجلہ اور نیل کا علامتی نشان ہے۔ ان کے بیچ میں دو مثلثوں پر مشتمل 6 کونوں والا یہودی ستارہ ہے جو ان کی حدود میں صہیونیت کی علمبرداری کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی مثلث کا مطلب وہی مخلوق اور نجات، جبکہ دوسری کا مطلب خدا، اسرائیل اور دنیا ہے۔ اس کی معنویت پر ناظرین خود غور کر لیں۔ اسرائیل نے جب مصر میں سفارت خانہ کھولنا چاہا تو مصری حکام اسے دریائے نیل کے ارلے کنارے کے پاس جگہ دینا چاہتے تھے، جبکہ اسرائیلی نمائندہ دریائے نیل کے پرلی طرف جگہ حاصل کرنے پر مصر تھا۔ اس کی وجہ وہ طلب سے سمجھ کر آیا تھا کہ سفارت خانہ تو دوسرے ملک کی حدود میں ہوتا ہے، جبکہ نیل کے ارلے کنارے تک ہمارا اپنا ملک ہے۔ اندازہ تو لگائیے کہ رب العالمین اور انبیاء کرام کی یہ نافرمان قوم کیسے خبث میں مبتلا ہے، اور ہماری نااہلی اور اتباع شریعت سے محرومی کے سبب کیسے کیسے منصوبے سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جاری ہے۔